الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين اما بعد. دوستو بزرگو، جس کی نماز ہوگی پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاؤ، قریب قریب جڑ کے بیٹھو. جڑ کے بیٹھیں گے انشاءاللہ تو دین کی بات بھی ہماری سمجھ میں آئے گی. اللہ ہم سب کو دین کی جو بھی باتیں ہوگی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھیوں، آج کا جو دن ہے جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے. اور جمعہ کا جو دن ہے وہ دنوں کا سردار بھی ہے. اور اللہ کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آج کا ہمارا عنوان بھی نماز ہی کی فضیلت ہے کہ نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا، نماز نہیں پڑھو گے تو کیا ملے گا. دوستو بزرگوں، قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، کوئی ایسا پارہ خالی نہیں ہے جس میں نماز کا حکم نہ کیا گیا ہو. اللہ نے بار بار کہا نماز پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھو. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے غلاموں ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، محبت برتاؤ کرنا. لیکن آج ہمیں نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے. اذان اپنی وقت پہ ہو رہی ہے، اذان دینے والے دے رہے ہیں، نماز پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں. ہم کو کوئی مطلب نہیں، ہمیں اپنے کاروبار سے مطلب ہے. میرے پیارے بھائیو، دوستو بزرگوں، ہم کچھ بھی مالدار نہیں ہیں. پہلے ایسے مالدار لوگ رہ کر گئے لیکن کبھی نماز نہیں چھوٹی. نماز تو اللہ سے لینے کا راستہ ہے. نماز اللہ سے ملوا جاتی ہے. نماز اللہ کی محبت دل میں اتر جاتی ہے. نماز جب پڑھے گی، جب اذان ہوتی ہے، اذان ایک دعوت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پھر مؤذن آگے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اللہ بلوا رہا ہے مؤذن کے ذریعے. اور آگے چلتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. خود اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، اللہ کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، لیکن بندہ کامیابی سے دور بھاگ رہا ہے. کامیابی سے کدھر بھاگ رہا ہے؟ دور بھاگ رہا ہے. کامیابی تو اللہ کے گھر میں ہے، کامیابی تو نماز میں ہے. کامیابی دنیا کے کاروبار میں نہیں ہے، کامیابی پیسے کے اندر نہیں ہے، کامیابی بینک بیلنس کے اندر نہیں ہے، کامیابی محلوں میں نہیں ہے، عالیشان بنگلوں میں نہیں ہے، کامیابی اچھی گاڑیوں سے نہیں ہے، کامیابی کھیتی باڑی سے نہیں ہے، کامیابی بچوں سے نہیں ہے. کامیابی اگر ہے تو وہ نماز سے ہے، نماز سے ہے، نماز سے ہے. پھر آگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی پوری توجہ بندے کی طرف ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے. میرے بھائیوں،
جیسی نماز میں اگر ہم نے الٹا سیدھا پڑھ لیا، توجہ ہٹ گئی ہے، اللہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ جب نماز کا حکم ہوا، جب نماز ملی، ہمارے آپ کے لاڈلے نبی، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، نماز لانے کے لیے گئے۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی۔ کہا ہے ہمارے حبیب، میرے نبی، آپ کو ہم ہدیے میں، تحفے میں 50 نمازیں دے رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی نماز۔ جب آ رہے آسمان پہ سے تو پہلے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ کہا اللہ کے نبی کتنی نمازیں لائے ہو؟ کہا 50 لایا ہوں۔ کیا بولے؟ 50 نمازیں لے کر آیا ہوں۔ کہا اچھا، کہا جاؤ کم کرا کراؤ، امت نماز نہیں پڑھے گی 50۔ کیا کہا؟ امت نماز نہیں پڑھے گی 50۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نماز کم کرا کر آئے۔ پھر ہوا ایسا کہ 45 لے کر آئے۔ کہا کہ اور کم کرا کیا نہیں پڑھے گی امت نماز اتنی۔ کم کراتے 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 10 پر آ گئے۔ کہا اور کم کرا کیا اب نہیں پڑھے گی اتنی بھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کم کرا کرا، کہا اور کم کرا کرا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ کہا کہ اب مجھے بار بار عرش پہ جانے میں شرم آتی ہے۔ اللہ نے 50 دیا تھا تو کیا 5 لے کر جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ جب رونے لگ گئے اللہ نے فوراً کہا میرے حبیب کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ آپ نے 50 نمازیں دیے تھے اور میں 5 لے کے جا رہا ہوں۔ کتنے لے کے جا رہا ہوں؟ بولو نا، 5 نمازیں لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا میرے حبیب آپ بے فکر رہیے، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، 50 کا ثواب دوں گا۔ کتنے کا ثواب دوں گا؟ 50 کا ثواب دوں گا۔ آج بتاؤ پڑھتی کیا امت؟ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہم خود سوچے، جب نماز کا حکم آیا صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بڑے خوش ہو گئے۔ چلو اللہ سے لینے کا راستہ مل گیا، اللہ سے لینے کا راستہ مل گیا۔ پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام خوش ہوئے، 2 رکعت پڑھ کے انہوں نے اپنے مسائل کو حل کیا۔ آج ہم 5 وقت نماز کو نہیں آتے۔ آپ کو معلوم اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو۔ کیا کہا؟ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے اللہ کی مان لی۔ ابلیس، شیطان، غرور، تکبر، گھمنڈ تھا اس کو، ارے میں آقا بنا ہوا، میں انسان کو مٹی کے پتلے کو میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا ہمارا حکم ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ انہیں کہا اللہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ انک رجیم، مردود، دفع ہو جا میرے دربار سے، چلا جا میرے دربار سے۔ اللہ نے فوراً ہکال دیا۔ ایک سجدے کا انکار تھا۔ میرے بھائیو، ہم دن میں کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ ہم خود سوچیں کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ زندگی تو انسان ایسی جی رہا ہے کہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے، کبھی تصور آتا ہی نہیں کہ ہم کو مرنا بھی ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کل من علیہا فان، زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں نا سب فنا ہونے والی ہے، سب فنا ہونے والی ہے۔ قیامت کے دن اللہ موت کے فرشتے سے کہے گا سب کو موت دے دے، سب کو موت دے دی جائے گی۔ ابھی تو سب مری رہے، لیکن قیامت کے دن آسمان کو موت دے دی جائے گی۔
آسمان توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے گا, زمین کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے گا. اللہ فرشتے سے کہے گا کون باقی ہے بتا. فرشتہ کہے گا اللہ میں نے سب کو موت دے دیا, 4 تیرے مقرر فرشتے باقی ہے, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور ناچر اسرائیل بھی باقی ہے. اللہ کہے گا ان تینوں کو بھی موت دے دو. کیا کہے گا اللہ, ان تینوں کو بھی موت دے دو, ان کو بھی موت دے دی جائے گی. وہ جبرائیل جو فرشتوں کا سردار ہے, اللہ کے احکامات نبیوں پہ لاتا تھا, ان کو بھی موت دے دی جائے گی. اللہ پھر موت کے فرشتے کو بھی اللہ کیا کرے گا, موت دے دے گا. کیونکہ اللہ کی ذات باقی تھی, باقی اور باقی اللہ کی ذات ہی رہنے والی ہے. سب فنا ہو جائے گا. پھر جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. وہاں عذابات ہوں گے جہنم کے اندر. بندہ پکارے گا, اس کو موت آتی دکھے گی لیکن موت نہیں آئے گی. وہ عذابات سہے گا. ایک نماز چھوڑیں گے نا, آج تو ہم بتا رہے تو اپنا کیسا انسنی کام ہے اپنا, یہ کان سے سنے یہ کان سے کاٹ رہے ہیں. پڑھنا ہے مولانا کو, مولانا کے حوالے مسجد ہے. اب تمہارے حوالے وطن ساتھی ہوئے نا, ویسے مولانا کے حوالے مسجد ہے. آپ کو معلوم ایک نماز چھوڑے گا بندہ 2,24,88,000 برس جہنم میں جلے گا. سادی بات نہیں ہے. اگر دنیا کی جو انگار ہے نا, اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک وہ انگار ہے. دنیا کی آگ ذرا سے لگ جائے, چٹکا لگ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا, تن بدن میں انگار ہو جاتی. جہنم کی آگ کو کیا سہے گا انسان. اور جب بندہ نماز پڑھے گا, میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا نا کہ میں جنت کے اوپر میں تھوڑا تذکرہ نظر ڈال دیں گے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ راضی, نماز پڑھتا ہے نبی راضی, نماز پڑھتا ہے معاشرہ اس کی عزت کرتا ہے, اس سے خوش ہوتا ہے. نماز پڑھتا ہے اللہ کاروبار میں برکت دیتا ہے. نماز پڑھتا ہے بچے بھی اس کے سنتے ہیں. نماز پڑھتا ہے بیٹا بھی سنتا ہے. نماز پڑھتا ہے بیوی بھی اس کی سنتی ہے. نماز پڑھتا ہے لوگ شہادت دیتے کہ یہ نمازی ہے. نماز پڑھتا ہے اللہ عزت و عزت دیتے چلا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ذرا سے اگر کچھ معاملہ ہے, تھوڑا سا اگر کسی نے اپنے کو بول دیا ارے کیوں سیٹ, تو فوراً زبان سے تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. پھر 2-4 بیچارے ساتھ میں رہتے, کیا بولتے, دیکھو اللہ نے بھی کتنی عزت دی, اپنی بہت پہچان ہے, جاننا پہچان میں تیرا مہمان. کسی نے پیار سے بول دیا تو بولتے ہیں اپنی بہت پہچان ہے. تو آپ کو معلوم یہ پہچان دنیا میں رہنے والی, یہ عہدے, یہ بڑے بڑے کاروبار دنیا میں سب رہنے والے. میرے بھائیو ساتھ میں اعمال آئیں گے, نماز آئے گی. اللہ نے جنت جو بنایا کیوں بنایا, مومن مسلمان کے لیے بنایا ہے. تو میرے بھائیوں ہم نماز کی پابندی رکھے, نماز فرض ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے نماز کا ٹائم بتایا نا, فجر, ظہر, عصر, مغرب, اور 5ویں کون سی ہے, بولو نا. نکاح قبول ہو رہا کیا اپنا ہے؟ ارے میرے بھائیوں بولو, کیا اللہ کا نام بولنے میں بھی ہمارا جی ڈرتا, پیسے دینا ہے کہ اس کے, تو بولو نا. 5ویں نماز عشاء ہے. میرے پیارے بھائیوں ایک نماز اگر چھوڑے گا بندہ قبر میں جائے گا. آپ کو معلوم خچر دیکھیں, خچر جو میڈیا بکرے والوں کے پاس میں لال گھوڑا رہتا ہے نا, اس کو خچر بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں, اتنے بڑے بڑے جو ہے تو قبر میں ہمارے مسلط بچھو ہو جائے گے, بڑے بڑے اسلحے ہو جائے گے. دنیا میں کتنا بھی بڑا سانپ نکل دو, اس کو 8-10 جنے 20 جنے مل کے مارتے ہیں, لیکن قبر کا جو سانپ ہے جو اسلحہ اس کو نہیں مار پائے گی.
अकेला इंसान होगा, बाप साथ मिली, भाई साथ मिली, माँ साथ मिली, वो बाप जरा सी बात पे अगर बेटे को अगर किसी ने उफ कर दिया तो फौरन अस्थिरा चढ़ जाता, बेटे की तरफ से लड़ने के लिए मैदान में उतरते, चचा भी उतरेगा, भाई भी उतरेगा, दादा भी उतरेगा, पूरे रिश्तेदार उतरेंगे। कब्र में क्यों नहीं? जब वो मर जाता है महीना भर गम बनाते हैं। आज तो महीना भी कहेगा साहब, पैसे ने इंसान को ऐसी धुंधी डाल दिया कि कब्रिस्तान के बाहर निकले के बाबा तू जान तेरे अमाल जल, हम चले हमारी दुनिया में, तू कौन था फिर भूल जाते। एक टाइम ऐसा आता कि अब बाप की कब्र भी मालूम नहीं होती। कहाँ थी मेरे बाप की कब्र, कहाँ थी मेरे भाई की कब्र, कहाँ है मेरे बेटे की कब्र? कब्रिस्तान में जाओ ना, बहुत सारे लोग क्या करते, एक जगह खड़े हो जाते, उनसे कहो ना भाई कहाँ है अब्बा की कब्र, फिर क्या है मालूम नहीं, कहाँ चले गए, सब जमीन दोस्त हो गए, यही पढ़ के बखरीदी पहुंच जाता, मानते हम पहुंच जाते, यहाँ से भी पहुंचता ना। लेकिन जब कब्र के पास जाते ना तो मुर्दा महसूस करता कि मेरा बेटा आया। जाया करो, रोज कब्रिस्तान के चक्कर लगाया करो, कुछ तो पढ़ के बख्शा करो, वो तुम्हारे लिए हर तकलीफ बर्दाश्त किए। जब इन्होंने इतनी तकलीफ बर्दाश्त की, अगर बेटे को खरोश हो जाए, जरा सा बुखार के आ जाए, बेटा परेशानी में आ जाए, बाप परेशान, माँ परेशान, रिश्तेदार परेशान, और मेरे प्यारे भाइयों ये तो जरा सा दुनिया के लिए परेशान। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितना रोए हैं, कितना रोए हैं मेरे भाइयों। अप्रैल की धूप है, 5 घंटे उम्मत के लिए रोए हैं। अब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक को नेज़े पे चढ़ता हुआ देखा, एक को सजदे में सर कटता हुआ देखा, लेकिन हर वक्त उम्मत की फिक्र रही है। अपनी औलाद के लिए कभी दुआई नहीं की, उम्मत के लिए दुआई की। मेरे प्यारे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अस्सलातु इमादुद्दीन फक़द अक़ामहा अक़ामद्दीन व मन हदमहा फक़द हदमद्दीन। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को छोड़ दिया। और हदीस में भी है, कई दफा पढ़ने में आई हदीस कि जो अमानतदार नहीं वो कामिल ईमान वाला नहीं, जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं, और जो नमाज न पढ़े उसका कोई दीन नहीं। जो नमाज नहीं पढ़ता कोई मजहब का रहता ही नहीं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है। फर्ज नमाज की जो इसमें फहरिस्त लिखी हुई उसके आखिरी की हदीस है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया की बातें गलत हो सकती है, दुनिया के साइंसदानों की बातें गलत है, दुनिया के हुक्मरानों की बातें गलत है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। हमने क्या किया नबी के लिए? हम सीना ठोक कर कहते आशिक रसूल है। कैसे आशिक रसूल है? कितनी नमाजें हमारे पास है, क्या नबी का चेहरा हमारे पास है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कितनी है बताओ, नबी की सूरत हमारे पास क्या है बताओ, नबी के अखलाक क्या है बताओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों को अपने सीने से लगाया था। आज हम हैं कि अपनों को हमने जो है तो दूर कर दिया। किसी शायर ने खुद कहा है ना कि हमको सीने से लगाया, हमको दोज़ख से बचाया आमिना के लाल ने, हमको दोज़ख से बचाया आमिना के लाल ने, बाग जन्नत का दिखाया आमिना के लाल ने, दुश्मनों के हक में भी रब से दुआएं खैर की, उनको सीने से लगाया आमिना के लाल ने। और कितना प्यारा इसमें मौजिज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पत्थरों ने भी पढ़ा कलमा रसूले पाक का। किसने कलमा पढ़ा? बोलो ना। पत्थरों ने, बेजुबान पत्थर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे तो कहते थे अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। उनको भी मालूम था अल्लाह की नबी जा रहे हैं। मौजिज़ा ये भी दिखाया आमिना के लाल ने। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें सही उम्मत के खातिर। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, मुहर्रम का ही महीना चल रहा है, बस अब खत्म होने पे या खत्म हो गया होगा, खत्म हो गया। आपको मालूम 10 मुहर्रम को तो हम बड़ा फख्र करते, ढोल ताशे धूमधाम करते। एक आयत कुरान की, सिर्फ एक आयत, पूरा कुरान चाप लो, एक आयत ढूंढ के दो।
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے تھے، وہ چاہتے وہ تو بخشے بخشائے تھے، الحسین والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ خطبے کے اندر پڑھا جاتا رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو جو ہے نا جنت کے جو مرد ہیں ان کے سردار بنایا، لیکن آخری پیغام بھی یہی دیا کہ نماز نہیں چھوڑنا، سر کٹانا پسند کرے، نماز چھوڑنا پسند نہیں کرے۔ ہم عاشق حسین ہیں نا، کیسا عشق ہے! اگر لڑکی مان لو ایک لڑکا لڑکی محبت کر رہے ہیں اور اگر تیسرا کوئی بیچ میں آ جائے تو یہاں کی یہاں جلدی، اور پیار سے ایک لڑکی صرف اتنا کہہ دے آئی لو یو میری جان، کیا بولے؟ آئی لو یو میری جان، یا اس نے اس کو بول دیا آئی لو یو میری جان، اور اب باپ رے کیا پوچھنا لگے، دوستوں بولے گا ارے تیرے بھائی کا مال مال، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ کو میں بتاتا ہوں میرے بھائی، محبت اللہ سے کرو، کما تدین ولا تدان، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ میرے الفاظ، نہ کسی مفتی کے، نہ کسی محدث کے، نہ کسی ولی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کما تدین ولا تدان۔ یہ دیوال ہے، دیوال پہ بال پھینکو، کس کی طرف آئے گا؟ دیوال پہ پکڑ جائے گا، کیوں؟ میں بولو نا دیوال پہ چٹک جائے گا کیا؟ کہاں جائے گا وہ؟ واپس کہاں آئے گا؟ اگر کسی کی بہن بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھا، محفوظ تھوڑی ہونے والا ہے۔ قرآن میں بھی حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ تو میرے بھائیوں، اگر تیسرا کوئی محبت میں آ جائے تو برداشت کرتا کیا؟ ایسا ہی میرا اللہ کہتا میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا، تو مجھ سے محبت کر، تو تیسرے کے طرف کہیں کو بھاگ رہا، ادھر جائے گا نا کھڈا ہے، گر جائے گا، پھنس جائے گا، میری طرف میں تجھے گڈھے سے نکال دوں گا۔ بندہ آج کل انسان جو ہے نا خود غرض ہے، خود غرض ہے، مطلبی انسان ہے آج کا۔ آپ بولیں گے کیسی بات ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو مطلبی انسان کیسا ہے۔ ذرا سی کیا مصیبت آ جائے مسجد کی چٹائی نہیں چھوڑتا، یا اللہ میں پریشان ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، روئے گا مگر مجھ کا سنائے گا، اچھی بات ہے کم سے کم مصیبت میں تو آیا، پھر راحت جب آ جاتی تو پھر کہاں چلے گئے اللہ؟ کہاں گیا اللہ؟ کہاں گئی مسجد؟ کہاں گئی نمازیں؟ کیا صرف دکھ و تکلیف میں اللہ ہے؟ باقی راحت میں اللہ نہیں؟ راحت میں اندر جب راحت آتی، شادی بیاہ کا سکھ دکھ کا معاملہ آتا ہے نا، سکھ کا معاملہ، پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چکنا چور کر دیتا ہے انسان۔ شادیوں کے اندر بھی یہی معاملہ ہے ہمارا، کیسا؟ ہلدی رچائے گی، خرافات والے کام کرے گی۔ ابھی ایک جگہ کا میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک مولانا بیچارے روکنے کو گئے اتنی بات بول کر اپنی بات کو ختم کرنا ہے، گانا بج رہا، ڈی جے بج رہا، شادی میں باجا بج رہا، بیچارے امام صاحب گئے جو ہے تو روکنے کے لیے، تو خبیث عورت، میں نے کمنٹ میں یہ ڈالا اس کو خبیث عورت ہی ہے۔ لعنت یہ ہے کہ ایک عالم، ایک امام، ایک حافظ صاحب تجھے روکنے کے لیے آئے اور تو ان کو الٹا سیدھا پکڑے، اور کیا بول رہی ہو؟ یہاں سے اچھے سے چلے جاؤ، کیا بول رہی ہو؟ یہاں سے اچھے سے چلے جاؤ۔ تو آپ کو معلوم میرے بھائی یہ خرافات سے دور رہو۔ اس کے بعد ایک بات آپ کو آخر بول رہا ہوں، علماء کے خلاف اپنی زبان کو روکے، اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا قلم کھڑے